السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عمار بن ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ پاکستان۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی دور میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی، مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، برِ صغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہو گئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے ظلم کے آگے تمام سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراساں، ایران، شام اور عراق میں بے شمار مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خان طوفان نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کو رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ وہاں پر موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آتا وہیں خیمہ گاڑ لیتے۔ تو اس طرح کچھ قبیلے ایران اور شام پہنچے اور کچھ نے مصر کا رخ کیا۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ زیادہ بڑا اور زیادہ طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ اپنے سردار سلیمان شاہ کے ساتھ اپنے ملک خراساں سے ہجرت کر کے بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا شام جا رہا تھا، اور اسی دوران سردار سلیمان شاہ دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے اور باہر نہ آ سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگتر تاکن، بندوگدو، ارتگل اور دیندار۔ سلیمان شاہ کی موت کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا اور سنگتر تاکن، بندوگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلک چلے گئے۔ جو لوگ رہ گئے انہوں نے شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ارتگل اور دیندار کو اپنا سردار چن لیا۔ ارتگل نہایت بہادر اور جنگجو انسان تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا اچھی طرح سے جانتا تھا۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی دیندار اور تقریباً 420 لوگوں پر مشتمل قافلے کو لے کر ایشیا کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت حکمران سلطان علاؤالدین تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ جب ارتگل غازی سلطان علاؤالدین سے پناہ لینے کے لیے کونا جا رہا تھا تو راستے میں انقرہ کے قریب ارتگل غازی کو دو فوجیں جنگ میں مصروف نظر آئی۔ ارتگل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک فوج تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے اور دوسری فوج طاقت میں زیادہ ہے، اپنے سوار دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنی بہت کم سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارتگل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلطان علاؤالدین کی ہی فوج تھی۔ مخالف فوج پر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوج عیسائیوں کی فوج تھی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تاتریوں کی فوج تھی۔ سلطان علاؤالدین ارتگل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ان کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب راسا داغ کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہی آباد ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤالدین نے یہ علاقہ کائی قبیلے کو اس لیے دیا تھا کہ مخالف فوج کے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی یہ سرحد محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ موجود علاقوں کو فتح کرے اور ان کو سلطنت میں شامل کرے، اور یہ علاقہ باقی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ارتگل غازی نے اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں ارتگل غازی کو سلطان کی طرف سے سوگوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور بہت سے ترک قبائل ارتگل غازی کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارتگل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار کئی علاقوں میں پھیل گیا۔ سلطان علاؤالدین ایوبی کے لیے ایک زمیندار کا اقتدار اور قوت حاصل کرنا تشویشناک ہوتا، لیکن ایشیا کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امرا کی بغاوتوں کی وجہ سے زوال کا شکار تھی۔ قدیم شان و شوکت ابھی بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاریوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارتگل جیسے دلیر سردار سے سلطان علاؤالدین کو تشویش کی بجائے امتنان حاصل ہوا اور اس نے ارتگل غازی کو اور انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب یعنی شہر اور بھروسہ کے درمیان جنگ میں منگولیوں اور باسطینیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے ارتگل غازی کو یہ شہر بھی انعام میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا۔ نیز ارتگل غازی کو سلطان نے اپنے ہر دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس سلطنت میں باعث چراگاہوں، زرخیز زمینوں کے علاوہ متحد قلعے بھی تھے، لیکن سلطان نونی کے بہت سے حصوں پر امیروں کا قبضہ بھی تھا۔ اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارتگل غازی اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ بہت سے لوگوں کے مطابق 1281 اور بہت سے لوگوں کے مطابق 1288 میں ارتگل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارتگل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادہ ریاست الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون سے ارتگل غازی کے 3 بیٹے قندوز، حافظ اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارتگل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے
सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह के मुसलमान बहादुर और निडर थे। उन्होंने भी फतह का सिलसिला जारी रखा, लेकिन 1299 में सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और फिर उस्मान गाजी ने अपनी खुद मुख्तियार सल्तनत का ऐलान कर दिया। इसका नाम सल्तनत उस्मानिया रखा गया। यूं सल्जूकी सल्तनत से अलहदा उस्मानिया सल्तनत कायम हुई और फिर दुनिया के नक्शे पर सल्तनत उस्मानिया का सूरज तुलू हुआ। तकरीबन 650 साल तक ये सूरज चमकता रहा और जिसकी रसाई 3 बड़े आज़मों में 2 करोड़ किलोमीटर तक हुई। अर्तगल गाजी को तहत में दफन किया गया और आपके बेटे उस्मान गाजी ने वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर करवाई और अर्तगल गाजी का मौजूदा मकबरा सुल्तान अब्दुल मजीद सानी के दौर में दोबारा तामीर करवाया गया। 1998 में तुर्कमेनिस्तान के दारुल हुकूमत अश्काबाद में अर्तगल गाजी के एजाज में एक मस्जिद भी तामीर करवाई गई, जिसका नाम अर्तगल गाजी रखा गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।